بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس دنیا میں موجود بے شمار قومیں ایسی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے انبیاء کرام کی توہین کی، اور بے شمار قومیں تو ایسی تھی جنہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ جب یہ قومیں راہ راست پر نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دردناک عذاب نازل فرمایا اور پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں پر اللہ تعالیٰ نے جو دردناک عذاب نازل کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعونوں کے اوپر نازل ہونے والے عذابات اپنی دردناک ہولناکی اور ترتیب کی وجہ سے دوسری قوموں پر ہونے والے عذابات سے کافی حد تک مختلف ہیں۔ فرعونوں کے اوپر نازل ہونے والے یہ 5 عذابات ایک ایک مہینے کے فاصلے سے آئے۔ جب فرعونوں کے اوپر پہلا عذاب آیا تو وہ 7 دن تک رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو گیا، اور پھر اگلے مہینے ایک دوسرا عذاب فرعونوں کے اوپر نازل ہوا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی ماننے سے انکار کر دیا تو فرعون نے ایک بڑے میدان میں ایک مقابلہ کروایا اور اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو وہاں پر بلوایا، اور پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں پر آنے کی دعوت دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے میں گئے تو فرعون نے اپنے سب سے بڑے جادوگر کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا جادو دکھائے، تو اس جادوگر نے جادو کے ذریعے اس پورے میدان میں سانپوں کو پھیلا دیا۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بنی اسرائیل کی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع تھے۔ فرعون کے جادوگر کا یہ جادو دیکھ کر وہاں پر موجود عوام ہکی بکی رہ گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے، انہوں نے اپنی لاٹھی کو حکم دیا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اس میدان میں جتنے بھی سانپ تھے اس اژدہا نے ان سب کو نگل لیا۔ جب فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، اور یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جبکہ فرعون اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لائے، اور فرعون غصے کی حالت میں وہاں سے چلا گیا۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بنی اسرائیل کی کافی تعداد میں عوام وہاں پر موجود تھی، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا تو فرعون نے مصر کی زمین مسلمانوں کے اوپر تنگ کر دی۔ جو لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے فرعون نے ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا یہ ظلم بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ذکر کرتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین پر سرکش ہو چکا ہے اور فرعون کی قوم نے عہد شکنی کی ہے۔ اے میرے پیارے رب، انہیں ایسے عذابوں سے دوچار کر جو ان کے لیے سزاور ہوں، اور میری قوم کے لیے اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کے اوپر تقریباً 5 عذاب نازل کیے۔ فرعونوں پر نازل ہونے والا پہلا عذاب طوفان کی صورت میں نازل ہوا۔ فرعونیوں نے دیکھا کہ اچانک سے ایک سیاہ بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر اتنی تیز بارش ہوئی کہ فرعونوں کے کھیت، باغات، یہاں تک کہ گھر ڈوب گئے۔ خود فرعون کا محل بھی اس پانی کی زد سے نہ بچ سکا۔ فرعونوں کے گھر میں اس قدر پانی تھا کہ ان کی گردنوں تک جا پہنچا تھا۔ فرعون کو جھوٹا خدا ماننے والوں کے گھر اور مسلمانوں کے گھر، یعنی وہ لوگ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ اتنی تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے جو بھی پانی جمع ہوتا وہ فرعونیوں کے گھر میں جا کر جمع ہوتا، اور مسلمانوں کے گھر میں قطرہ برابر بھی پانی کھڑا نہ ہوتا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن مکمل ہوئے تو فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر یہ عذاب دور کر دے، ہم وعدہ
کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے رب کو ہی اپنا خدا مانیں گے اور ہم لوگ تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو آزاد کر دیں گے جو کہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرعونوں کی یہ درخواست سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو فرعونیوں کے سر کے اوپر سے ٹال دیا۔ جب یہ طوفان ٹل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کھیتوں کے اندر اس قدر کھیتی ہوئی کہ فرعونیوں کے غلے ان نعمتوں سے بھر گئے۔ تو فرعون یہ کہنے لگے کہ یہ عذاب ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہوا اور یہ لوگ پھر سے سرکشی کے اوپر اتر آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی ماننے سے پھر انکار کر دیا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایمان لانے سے انکاری ہوئے اور فرعون نے پھر سے وہی سلسلہ شروع کر دیا اور جو لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے یہ لوگ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے۔ طوفان والے عذاب کو گزرے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیا۔ ان ٹڈیوں نے فرعونوں کے تمام کھیتوں اور باغاتوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ ان ٹڈیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ یہ ٹڈیاں فرعونوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئیں۔ فرعونیوں کے اوپر نازل ہونے والا یہ عذاب صرف فرعون کی قوم کے لیے تھا، وہاں پر موجود جو بھی مسلمان تھے اور جن کے بھی وہاں پر کھیت تھے وہ محفوظ رہے۔ اس قدر ٹڈیوں کو دیکھ کر فرعون نے ایک بڑا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ وہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہمارے اوپر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جب یہ لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا پیغام دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر ان کے اوپر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ٹڈیوں کا یہ عذاب فرعونیوں کے سر سے ہٹ گیا۔ جیسے یہ عذاب فرعونیوں کے سر سے ہٹا تو فرعونی اپنے بات سے مکر گئے اور 1 ماہ تک پھر سے یہ لوگ آرام و سکون کی حالت میں رہے۔ فرعونیوں نے پھر سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس جو کھیت بچ چکے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہیں۔ جیسے ہی 1 ماہ گزرا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں کے اوپر ایک اور دردناک عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب پچھلے نازل ہونے والے دونوں عذابوں سے کئی حد تک زیادہ دردناک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے اوپر نازل ہونے والا جو تیسرا عذاب تھا وہ کمل کا تھا۔ کمل کا یہ کیڑا اتنا خوخار تھا کہ فرعونیوں کی فصلوں کو کھا گیا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑوں کو کھا گیا اور ان کے چمڑوں کو بھی نوچ ڈالا۔ یہ کیڑا نہ صرف فرعونیوں کے سر کے بالوں کو کھا گیا بلکہ داڑھی کے بال بھی نہ رکھے اور یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں اس طرح داخل ہوتا کہ یہ لوگ کچھ بھی کھا پی نہ سکتے۔ جب بھی فرعون اس کھانے کو کھاتے تو یہ کیڑا ان کے منہ سے داخل ہو کر پاخانے والی جگہ سے جا نکلتا۔ اس دردناک عذاب سے تنگ آ کر فرعون نے اپنے لیے اناج دوسرے ملکوں سے منگوانا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے یہ اناج فرعون تک صحیح سلامت نہ پہنچ پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کو دیکھ کر فرعون چیختا چلاتا۔ کمل کے ان کیڑوں سے تنگ آ کر فرعون نے یہ چال چلی کہ اپنے بڑے بڑے وزیروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بار یقین دہانی کرائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور فرعونوں کے اوپر نازل ہونے والا یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جب اس دردناک عذاب سے فرعونیوں کی جان چھوٹی تو انہوں نے پھر سے سرکشی کی اور فرعون کی قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری جان اس کیڑے سے چھوٹی ہے، اور فرعونیوں نے پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ جیسے ہی 1 ماہ گزرا اللہ تعالیٰ نے پھر سے بنی اسرائیل کے ان فرعونیوں کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ فرعونیوں کے اوپر نازل ہونے والا یہ عذاب پچھلے عذابوں سے بھی زیادہ دردناک تھا۔
था कि बनी इसराइल के शहरों के अंदर इस कदर मेंढकों की तादाद ज्यादा हो गई कि बनी इसराइल के ये लोग जहाँ पर भी बैठते वहाँ पर लाखों की तादाद में मेंढक जमा हो जाते। और जब भी कोई फिरौनी बात करने के लिए अपना मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक घुस जाते। पिछले अजाबों की तरह ये अजाब भी 7 दिन के लिए ही रहा। और 7वें दिन फिरौन ने ये चाल चली कि वो खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन दहानी कराई कि वो आपके ऊपर ईमान ले आएगा। और फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में फिरौनियों के लिए दुआ करें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला के हुक्म से फिरौनियों के ऊपर ये अजाब भी हट गया। लेकिन ये सरकश कौम राह रास्त पर आने वाली न थी। हमेशा की तरह इस कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अभी एक माह न गुजरा था कि अल्लाह ताला की तरफ से फिरौनियों के ऊपर 5वां दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाला ये अजाब इस कदर हौलनाक था कि फिरौनियों के तमाम कुएं, चश्मे, यहाँ तक कि जिस चीज में भी पानी था वो खून से भर गए। यहाँ तक कि फिरौनी शहर के अंदर जिस तरफ भी आंख उठाकर देखते उन्हें खून ही खून नजर आता और तमाम फिरौनियों को पीने के लिए पानी ना मिला। जब फिरौन की कौम प्यास की वजह से मर रही थी तो ये लोग फिरौन के पास गए। तो फिरौन ने इंतहाई चालाकी करते हुए ये कहा कि ये सारी जादूगरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है। फिरौन की इस बात पर फिरौन की कौम कहने लगी कि ये कैसी जादूगरी है कि हर तरफ खून ही खून मौजूद है, जबकि जो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए हैं उनके घरों में साफ सुथरा पानी मौजूद है। तो फिरौन ने ये हुक्म दिया कि जिन कुओं से मुसलमान पानी भरते हैं तुम लोग भी उसी कुएं से पानी भरोगे। लेकिन जैसे ही फिरौनी उन कुओं से पानी भरते तो उनके पास खालिस खून निकलता, जबकि मोमिनीन मुसलमान जब वहाँ से पानी भरते तो उनके पास साफ सुथरा पानी निकलता। प्यास की बुरी हालत की वजह से फिरौनियों ने फिर ये कदम उठाया कि ये लोग मुसलमान मोमिनीन के साथ मिलकर एक ही प्याले से पानी पिएंगे। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान मोमिन वहाँ से पानी पीता तो वो साफ सुथरा पानी होता और जब फिरौन काफिर उसी प्याले से पानी पीता तो वो खून होता। फिरौन समेत फिरौन की कौम इस कदर तंग आई कि इन्होंने जड़ी बूटियों को उखाड़ उखाड़ कर उनका रस चूसना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही जड़ी बूटियों का रस उनके मुंह में जाता तो वो खून की सूरत में तब्दील हो जाता। आखिरकार फिरौनी इस अजाब से इस कदर तंग आए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरबार में आ पहुँचे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरबार में आकर ज़ारो कतार रोने लगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों के ऊपर रहम आ गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ फरमाई कि ए मेरे प्यारे रब फिरौनियों की हालत पर रहम फरमा। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को भी कबूल फरमाया और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से फिरौनियों के ऊपर खून का अजाब भी हट गया। इन 5 दर्दनाक अजाबों के बावजूद फिरौन की कौम राह रास्त पर ना आई और ये लोग मुसलसल सरकशी करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के फिर से एक दर्दनाक अजाब का शिकार हुए और अल्लाह ताला ने इन्हें सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया और फिरौन को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और फिरौन की कौम को दरिया के अंदर गर्क कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए और हमें ऐसी बुराइयों के अंदर न मुब्तला होने दे जिनकी वजह से पहले तौर की कौमें तबाह बर्बाद हुई और फिर अल्लाह ताला के गजबनाक अजाब का भी शिकार हुई। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और अगर आप लोग मेरे चैनल की वीडियोस हमेशा ही देखते रहते हो तो लाजमी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम जरूर लिख कर जाना।